عزیزان گرامی، حسین اس باپ کے بیٹے ہیں جس کا نام علی ہے. یعنی علی کا نام علی جو ہے وہ آپ کے باپ نے رکھا بلکہ اس ذات نے رکھا ہے جس کا خود نام علی ہے. اس نے رکھا ہے جس کا نام خود علی ہے. لہذا ایسے گھرانے میں آ کر حسین اپنے آپ کو منوائے تو کیسے منوائے؟ عزیزان گرامی، اس باپ کا بیٹا ہے حسین. کہ کسی نے سوال کیا نا مولا کائنات سے کہ مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے، کبھی آپ نے فکر نہیں کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہے. بڑی توجہ چاہوں گا، جتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو اتنی جلدی جواب دینے میں کہیں پہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو مولا جب بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ فوری اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں. کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہے، کبھی آپ نے فکر نہیں کیا ہے، آپ فوری اس کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. تھوڑا سا غور کر لیا کریں، تھوڑا سا فکر کر لیا کریں. اس وقت مولا نے اس کی بات کو سنا اور سن کر فرماتے ہیں کہ مجھے بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں. کہتے کہ مولا میرے ہاتھ کی، یعنی فوراً جواب دیا کہ مولا میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں. اس وقت مولا نے فرمایا تو نے سوچا نہیں ہے، تو نے غور نہیں کیا، تو نے فکر نہیں کیا، اتنی جلدی تو نے جواب دے دیا ہے. کہنے لگا کہ مولا یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہے یہ ہر وقت میرے سامنے رہتی ہے، اس میں غور کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت مولا نے فرمایا جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں ہمیشہ تیرے سامنے رہتی ہیں اور تجھے اس کے بارے میں جواب دینے کے لیے کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح پوری کائنات جو ہے علی کے سامنے ہتھیلی کی طرح موجود ہے. علی کو بھی اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عظمت علی کو خدا کی ذات نے عطا کی تھی. لہذا ایسے باپ کا بیٹا حسین ہے، ایسے گھرانے میں آیا ہے جہاں پہ معرفت و عبادت و شجاعت کی عظیم قندیل روشن ہے جو عرش معلیٰ تک جا رہی ہے. یعنی اس گھرانے کی اس سے نکلتی ہوئی شعائیں جو ہیں نور کی وہ پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک جا رہی ہے. بس حسین اپنے آپ کو منوائے کیسے؟ بس حسین نے کربلا کی زمین پر آ کر ایک ایسا سجدہ کیا، ان کی شعائیں عرش معلیٰ کو معطر کر رہی تھی، حسین نے اس زمین کو ہی معلیٰ بنا دیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جان گرامی، یہ کربلا جو ہے کربلا معلیٰ بنی ہے، یہ ایسے نہیں بنی. افسوس اگر وقت زیادہ ہوتا تو میں اس موضوع کو لے کر آگے چلتا. بس ایک جملہ مصائب کا کہہ کر میں آپ کی ذہنتوں کو تمام کر رہا ہوں. اس کربلا کو کربلائے معلیٰ بنانے کے لیے حسین نے بڑی قربانیاں پیش کی. عزیزو، علی اکبر جیسی حسین نے ایک عظیم قربانی اس زمین کو معلیٰ بنانے کے لیے. بس نفسیاتی طور پر ایک جملہ میں صاحب کا کہوں گا. ماں کی خواہش تھی کہ میں اپنے لال کو آخری مرتبہ خود گھوڑے پہ سوار کراؤں. عزادارو، لیلا نے علی اکبر کے غلام کو حکم دیا گھوڑا تیار کر کے اندر بھیج. گھوڑا تیار کر کے غلام نے اندر بھیج دیا. اللہ جانے ماں نے کس دل کے ساتھ بیٹے کو تیار کیا. ایک ہاتھ رکاب میں ڈالا اور دوسرا ہاتھ لگام میں ڈالا اور کہا میرے لال سوار ہو جاؤ. عزیز و عزادارو، جب اکبر سوار ہو گئے نا، تحت الحنک اکبر نے لگائی ہوئی، کہا میرا بیٹا چلنے سے پہلے نا یہ جو خیمے میں بیویاں بیٹھی نا ان کو آخری سلام کرتے. عزادارو، اکبر نے تحت الحلق کو اتارا، سب بیویوں کو سلام کیا.
لیکن علماء لکھتے ہیں، بزرگ علماء نے لکھا ہے، ایک روایت ہے بڑی مشہور کہ جب اکبر نکلنے لگے نا تو خیمے کا پردہ 3 مرتبہ اٹھا اور 3 مرتبہ گرا۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ جب اکبر پہلی مرتبہ نکلنے لگے نا تو پیچھے سے کسی نے دامن کو کھینچ لیا۔ اکبر نے پوچھا کہ کون ہے مجھے روکنے والا؟ عزادارو، ایک غم سے بھرائی ہوئی آواز آئی، اکبر تیری پھوپھی زینب، اکبر میں نے تجھے پالا ہے اور میں جانتی ہوں کل جب کربلا کے میدان میں آؤں گی نا تیری صورت چومنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ اکبر تھوڑا سا، میں گھوڑے سے اترنے کو نہیں کہتی، تھوڑا سا گھوڑے سے نیچے جھکو، میں تیرے چہرے پہ پیار کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، اکبر جھکے اور پھوپھی نے جی بھر کر پیار کیا۔ اکبر پھر چلنے لگے، جب دوسری مرتبہ چلنے لگے نا پھر پیچھے سے کسی نے دامن کو کھینچا۔ اکبر نے آواز دی، اب مجھے کون روکنے والا ہے؟ پھر ایک روتی آواز آئی، اکبر جب پھوپھی کو موقع دیا ہے میں تیری ماں لاؤ۔ اکبر مجھے بھی آخری مرتبہ پیار کرنے کا موقع دیا۔ بس بھی عزادارو، اکبر گھوڑے سے تھوڑا سا جھکے، ماں نے جی بھر کر پیار کیا، لیکن روایت جو بتاتی ہے کہ تیسری مرتبہ جب اکبر چلنے لگے نا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ عزادارو، اکبر نے گھوڑے کو دوبارہ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن گھوڑے نے اپنی بے زبانی کے ساتھ اپنے سر سے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اکبر نے کیا دیکھا؟ قیامت کا منظر ہے، ایک ننھی سی بچی ہے جو گھوڑے کے اگلے سموں کو تھامے ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گھوڑے نہ لے جانا میرے بھائی کو کربلا میں۔ آج صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا ہے پھر واپس نہیں آیا، اے گھوڑے میرے بھائی کو لا کے لے کے جانا۔ بس بھی عزادارو، اکبر نے اپنی بہن کو دیکھا اور حکم دیا کہ سکینہ گھوڑے کے سموں کو چھوڑ دو، بابا اکیلا ہے میدان میں۔ بس بھی عزادارو، بس سکینہ نے بھائی کا حکم سن کر تھوڑا سا گھوڑے کے قریب جا کر کھڑی ہوگی اور رو کر کہتی، اے میرے جوان بھائی، اے میری کم سنی پہ رحم خواہ میرے جوان بھائی۔ اماں کا قد دراز تھا، آپ گھوڑے سے تھوڑا سا جھکے، ماں نے پیار کیا۔ پھوپھی کا قد دراز تھا، آپ تھوڑا سا جھکے اور پھوپھی نے پیار کیا۔ اے میرے جوان بھائی، میری کم سنی پہ رحم خواہ، اے اکبر میں تجھے گھوڑے سے اترنے کو نہیں کہتی، بس اکبر اتنی مہربانی کرو اپنا دایاں پاؤں رکاب سے باہر نکالو، بس اے اکبر میں تیرے دائیں پاؤں کو جی بھر کر چومنا رہ چاہتی ہوں اور اس کو سینے سے بھی لگانا چاہتی ہوں تاکہ شام کے زندان تک میں یاد کرتی رہوں میں نے آخری مرتبہ اکبر کے قدم چومے تھے۔